الوكيل نعم المولى ونعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبا العراء محمد صل على محمد وآل محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين سرور لا سيما إمامنا المنصدر والهجة الصاوي عشر روحي ورواه العالمين على تراب مقدمه الفداء الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الهيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاظمية والهجج الرذبية والجود التقوية والنقوة النقوية والهيبة العسكري بیٹھے رہنا بےادبی ہے والغیبة اللہیہ اللهم صل على محمد وآل الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنير لك الورام وبوجوده ثبتت الأرض والسماء ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان ذهوقا صلوات اللهم صل على محمد وآل میں صرف امام زمانہ پہ بولنا چاہتا ہوں مشرقی دنیا اس لیے تباہ ہوئی مہنگائی بدترین حالات عزاداری نماز کے باوجود اچھے اعمال کے باوجود ہم لوگ اس لیے تباہ ہوئے مہنگائی اور مشکل حالات میں ہم نے مہدی کا تذکرہ نہیں کیا
مجلس چسکے کا نام نہیں، مجلس تیرے ٹیسٹ کا نام نہیں، مجلس تیری غلط عادات کا نام نہیں۔ سب سے بری عادت کیا ہے؟ دیکھنا کہ کون پڑھ رہا ہے۔ بت پرست نہ بن، ذکر کا عاشق بن۔ اللہ نے اپنے قرآن میں، اپنے بیان میں، اپنے فرقان میں ذات حق نے حق ہستیوں کا تذکرہ کیا۔ باقی حق کو ماننے والے ہیں۔ حق کی بڑی علامت 14 ہے۔ حق کی بنیاد غدیر میں علی ہے، اور حق کی جوانی اور عروج مہدی ہے۔ قل جاء الحق زہق الباطل، حق آ گیا، باطل بھاگ گیا۔ علی کا دور آیا، باطل بھاگا۔ حسن کا دور آیا، باطل ذلیل ہوا۔ حسین کا دور آیا، باطل برباد اور گالی بنا۔ بڑے بڑے ادوار میں حق آتے رہے، باطل بھی آگے بھاگتے رہے۔ کیا کہہ رہے اس حق کی معراج جس کو مہدی کہتے ہیں، جس کے بعد باطل بھاگے گا نہیں، باطل ختم ہو جائے گا۔ توجہ ہے میرے عزیز، جن میں یہ غلط مردودی لوکل کی موت مریں گے وہ لوگ۔ لوکل پڑھ رہا ہے یا باہر کا پڑھ رہا ہے، ان مریضوں کا علاج نہیں۔ جو مطلب سننا چاہتے ہو، غیرت اور محبت کے تقاضے میں بتانا چاہتا ہوں۔ مشرق مغرب شمال جنوب میں یاد رکھنا، کسی دور میں حقانیت کا غلبہ نہیں۔ امریکہ، آسٹریلیا، انٹارکٹیکا، افریقہ، ایشیا، یورپ، 7 بر اعظم اور کائنات کے تمام جزیروں اور قروں پر علی ولی اللہ کی آذان اس وقت بلند ہوگی جب عسکری کا لال اپنے قدموں سے کعبہ کو زینت۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور پچھلے ذاکر کنجوسی نہیں کر رہا، تم بھی نہ کرو۔ توجہ فرمانا، ناراض نہ ہو تو تھوڑا سا آگے تشریف لے۔ مولوی سمجھ کے نہیں تو چلو سید سمجھ جو پیچھے بیٹھے آگے آگے۔ بابا دے بلند صلوات۔ وہ مہدی جہان بھی ہے، ہادی زمان بھی ہے۔ توجہ فرما دیں آگے میں وہ ہادی زمان بھی ہے، مہدی جہان بھی ہے۔ کل تو میں نے 10 مجلسوں کی داد دے دی ہے، تو آج میں نمک حلالی کی کوشش کرتا ہوں۔ فضائل مولانا بھی بیٹھے تشریف، میری بات سننا۔ میں یہاں پر اتحاد بین العلماء ذاکرین کا ہوں، سرپرست بھی ہوں مظفر۔ ذاکروں کو سنو، تھوڑا بند بھی سنو، لیکن مشکل دور آ گئے۔ حوالے، تاریخ، حدیث، اولاد کی تربیت کرو۔ تمہارے بچے جو سکولوں میں جا رہے ہیں، موضوع کاٹ کے یہ بات کرا، تمہارے بچے جو سکولوں میں جا رہے ہیں انہیں بنی امیہ کا کتا اسلام پڑھایا جا رہا ہے، جس کا محمد سے کوئی تعلق نہیں۔ میں سیدوں جرات کر کے بات کروں گا، جس میں یزید نے اپنی پھپھی سے برائی کی، یزید بن عبد الملک بن مروان نے اپنی سگی بیٹی سے شادی کی۔ یہ نصاب پاکستان کا پڑھایا جا رہا ہے۔ تم آواز اور شعروں کے چکر میں نہ بڑھو، کتابوں کے حوالے بھی دیکھو، بخاری بھی پڑھو، اپنی کتابیں بھی پڑھو، اور بی بی کے حق والا
کتاب میراث بخاری پڑھو 435 صفحے پر بخاری مجبور ہو رہا ہے، زہرا مانگنے گئی، بی بی کو نہیں دیا گیا، وہ باطل ہے جو زہرا کے گھر سے دور ہے۔ اپنے طور پر تبلیغ آغا وحید خراسانی جو آغا رہبر کے استاد ہیں، انہوں نے فرمایا اس نے بی بی کے ساتھ جفا کی جس نے اپنی اولاد کو سیدہ کے دشمنوں اور قاتلوں کے بارے میں نہیں بتایا۔ وکیل بن جاؤ، جس حد تک مولوی جتنے نہیں، وکیل بن جاؤ۔ باقی جو علیکم السلام، باقی جو کچرا رہ جائے گا تم کوشش کرو صفائی کی، علماء کوشش کرے، ذاکرین ہم بھی جتنے الفاظ پاک سیدہ عطا کریں، باقی جو اس کے بعد بھی غلاظت، کفر، نفاق، برائی، ناصبی، خارجی، مروانی، یزیدی، ان بنی امیہ کی گندی نسلیں بچ جائیں گی۔ ذوالفقار لے کر مکہ سے حجاز، حجاز سے شام، شام سے عراق، عراق سے ایران، استخر دروازے شیراز، قاسطین، دیار بکر، ترکی، توجہ فرما رہے، مشرق مغرب شمال جنوب میں باقر مجلسی کہتا ہے یفتح قسطنطنیہ وزین و جبال و دیلم، ذوالفقار چلاتا جائے گا، منافق ختم ہوتے جائیں گے، کائنات میں ولایت کی حکومت مہدی کے قدموں سے۔ شاباش، توجہ فرما لے میرے احباب، مجمع کے کچھ افراد ابھی بھی دیکھ رہے ہیں لوکل، مجھے ضرورت نہیں ہے، امام کے صدقے میں بلتستان گلگت سے بھی ہو کے آیا ہوں، گوار در تھا، اور معصومہ قوم کا صدقہ شاید کسی مولوی نے اتنا پاکستان نہ دیکھا ہو، تمہاری داد کی ضرورت نہیں، نمک حلالی کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ بی بی معصومہ کے دروازے کا فقیر ہونے کا احسان ہے۔ صلوات پڑھ لیں بابا سے گناہ۔ یہ اذان ہے۔ ہمارے مذہب میں یاد رکھو، توسل، وسیلہ، مدد مانگنا یہ ہماری مذہب کی ضروریات میں سے۔ ہم یا علی مدد کہتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا نشان ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا، میرے والد صاحب پاکستان کے خطبہ میں بڑے معروف تھے، تو یہ جملہ مگر ان کا ہے پڑھا خطیبوں نے، میں ساتھ تھا، تو پہلے لفظ آیا یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا علی مدد کے مقابلہ ہم نہیں مقابلہ کرتے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ ہم تو علی کو اللہ کا عبد کہتے ہیں، اللہ کا ولی کہتے ہیں، اللہ کی حجت کہتے ہیں، ہم نے علی کو اللہ نہیں کہا۔ لیکن یاد رکھنا، جو علی کو اللہ کہے وہ نجس ہے، مشرک ہے، ملعون ہے، جو علی کی ولایت کا منکر ہے وہ بھی ولد الزنا ہے۔ تو میرے والد صاحب خدا ان کی درجات بلند کرے، وہ انہوں نے دیکھ کر کہا یا علی مدد کے مقابلے میں یا اللہ مدد لے آئے ہو، تم لا کر اپنی شکست کا تم نے خود ہی اعلان کر دیا۔ وزیر آباد نے کہا خود ہی اعلان کر دی، اور 1400 سال کا تھکا ہوا مسلمان بندوں میں تجھے علی کے مقابلے کا ملا نہیں، خدا تک پہنچ گیا۔ یا علی جو فرما رہے، اسی طرح یا علی مدد اب بھی کہیں، ہمارا ایمان ہے، یا سا امام زمانوں کو بلانے کے لیے یا صالح یا ابا صالح، ایک دفعہ دہراؤ میرے ساتھ، یا صالح یا ابا صالح، یہ کہنے کے امام زمانہ کو یاد کرنا ہے۔ عرب اور عجم کے صحرا اور بیابانوں میں بڑے بڑے مجتہدین کو امام کی زیارت ہوئی اس طرح بلانے سے۔ یاد کر لو، میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ایک واقعہ، تمہید تو بہت لمبی تھی، اپنے مہمان کو دیکھ کے اختتام کرتا ہوں، فقط ایک واقعہ۔ دریائے فرات کے
میں کشتی پر 2 افراد سوار تھے. ساتھ والے سے پوچھا تیرا کیا مذہب ہے؟ کہا پہلے تو اور کچھ تھا، اب 5، 12، 14 کو فقہ جعفریہ رکھنے والا. کچھ میں نے کہنا ہے، کچھ آپ نے سمجھنا ہے، بات کھول کے نہیں کی جا سکتی. پہلے اور مذہب کا تھا، اب فقہ جعفریہ کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ماں معصوم ہستیوں کو مانتی تھی، آل رسول کو. میرا باپ دوسری طرف تھا. یہ بات جس کو یاد ہو گئی کئی جلسوں کا حق ادا ہو جائے گا. آخر تک مجمع بولنا نہ، بے شک یاد ضرور کرنا. مجھے ماں نے وصیت کی بیٹا اگر مشکل حالات ہوں، پریشان ہو تو کہنا یا صالح یا ابا صالح. ولایت کے بیان پر میں نے بڑی پابندیاں دیکھی. اب امام زمانہ کے حوالے سے بھی مجھ پر بڑے لوگ دشمن ہوئے. کوئی پرواہ نہیں، نہ ولایت پہ سودا بازی ہے، نہ امام کا تذکرہ رکنے والا ہے. یاد رکھنا جس دور میں آل رسول کا تذکرہ جو جس نیت جس شکل میں چھپائے گا وہ شریف ماں کا بیٹا نہیں. ماں کی وصیت یاد تھی. میں تیل بیچتا تھا. ہلا عراق کا شہر ہے جس کی 10 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے اور تمام مومنین پر مشتمل ہے. اس وقت ایسی کیفیت نہیں تھی، کچھ صدیوں پہلے کی بات. تو کہا اچانک صحرا میں آیا، قافلے سے بچھڑ گیا. ہلا کا جنگل تھا، رات کا اندھیرا تھا، سناٹا تھا، خوف تھا. باپ کے مذہب کے مطابق پہلے باپ کے مذہب کو چیک کیا، فلاں فلاں فلاں. یار کچھ تو سمجھو بھائی. اب 1 2 3 کو یار اس سے زیادہ اور کیا کھولوں. کہا اور خوف بڑھ گیا. وہی صحرا، وہی جنگل، وہی خوف، وہی پریشانی، وہی شیر کی آواز. میں بڑا پریشان تھا. اچانک ماں کی وصیت یاد آئی. میں نے کہا یا صالح یا ابا صالح. درجنوں کتب میں موجود ہے. دریائے فرات کے قریب ایک گھوڑا سوار میں نے دیکھا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک رہا تھا. اندھیرے صحرا میں اس کے آنے سے بہار اور نور آ گیا. شاباش. نور آ گیا. میں نے ایسا حسین چہرہ نہیں دیکھا. توجہ فرما رہے میری عزیز، تفصیل سے گزر. اسی لیے میرے شہنشاہ کا لقب ہے بدر التمام. بدر التمام. جب چاند مکمل ہو جائے اسے بدر التمام کہتے ہیں. لیکن 14ویں کی رات آسمان کی طرف دے، چاند میں داغ ہے، میرا مہدی بے داغ ہے. شاباش. بچے یاد کر لیں، بچے یاد کرتے ہیں. میں آقا کے خط و خال اور نئے نقش بیان کرنا چاہتا ہوں. میں نے کئی کتب میں پڑھے ہیں. بڑی تیزی سے گزرتا ہوں، تھوڑے سے وقت میں زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں. مشرقی دنیا کا سب سے بڑی خوبصورتی باریک النبا ناک ہے. توجہ فرما رہے ہو؟ اب میری طرف توجہ رکھنا، بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں. امام زمانہ کے خط و خال. بینی مبارک لمبی اور باریک، پیشانی کوشادہ، داڑھی گھنی، رنگ گندمی، نانا کی طرح بڑی زلفیں، دائیں رخسارے پر دل کا نشان، دانتوں میں فاصلہ. علی اکبر بھی نبی کی شبیہ. سلطان علی بن محمد باقر میرا کلپ ہے، ان کے میں نے یوٹیوب پہ بولا ہوں. وہ توجہ فرمائیں. امام محمد باقر کے بیٹے امام حسین کی طرح شہید، وہ بھی نبی کی شبیہ. لیکن میں نے نہیں پڑھا مصطفیٰ کے چہرے پر دل. میں نے نہیں پڑھا علی اکبر کے چہرے پر دل. میں نے نہیں پڑھا علی اکبر کے بعد سلطان علی کے چہرے پر دل، عسکری کے لال کے چہرے پر، اور لوگوں کے چہرے پر دل کالا نظرتا ہے. مہدی کے چہرے پر چمکتا ہوا نظر آئے گا. کہا کون ہو؟ کہا جس کو بلایا میں مہدی آ گیا. توجہ فرما دے. کہا مولا کھڑے نہیں ہوتے ہو؟ ہم مدد کے قائل ہیں. مہدی کا جملہ پڑھ رہا ہوں. مولا کیا آپ تھوڑے دیر رکتے نہیں ہو؟
اس کے بعد عقیدے اور معرفت والوں کو یہ عالم ہوگا۔ مولا نے کہا نہیں میں نہیں رک سکتا، کیوں؟ لا يَقْنَهُ اسْتِغَاثُ بِيَلْفُ نَفْسٍ مِّنْ أَطْرَافِ الْبِلَادِ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أُغِيثُ۔ اس وقت دنیا میں 1000 بندہ مجھ مہدی کو مدد کے لیے پکار رہا ہے، میں ان سب کی میں نے ابھی مدد کرنی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کو سلامت رکھے۔ کیا بات ہے! دریائے فرات کے کنارے پر کہتے ہیں میں چل پڑا، عجیب حالت ہے، ایک قدم اٹھاتا ہوں 8 گز زمین اکٹھی ہوتی، سفر فوراً ہوتا ہے، طے ہو رہا ہے۔ گاڑی کیا جہاز سے زیادہ زمین تیز چلا رہی ہے امر مہدی کی وجہ سے، اور جس کے ہاتھ کے اشارے کی طاقت سے اور زمین شیعوں کی نوکر ہو گئی ہے۔ خدا جانے اس ولایت کل مہدی کے اختیارات کی بلندی کا کیا۔ شاباش! جو قافلہ مجھ سے ہفتہ آگے تھا پیچھے رہ گیا، مشکل حل ہو گئی، مہدی نے بچایا بھی صحیح، مدد بھی کی، منزل مقصود میں بھی پہنچایا، اور دین کو بھی تقویت مہدی آل محمد کے صدقے نصیب ہو۔ نہیں تو یاد رکھو حضرت کا لقب ہے حاشر۔ حاشر کہتے ہیں نا، حشر میدان معاشر، اس سے معاشر اسی لیے کہتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہوں گے، اکٹھ والی جگہ کو معاشر کہتے ہیں۔ امام حاشر، توجہ کرنا، مسجد کوفہ باب الفیل، شیطان کو قتل کر کے یزید کو مارے گا، بڑے بڑے حق کے منکروں کو قتل کرے گا۔ اس وقت مشرق مغرب شمال جنوب میں آواز آئے گی جب سے تلوار چلا رہا ہے اور ولایت کے چور ڈاکو ختم ہو رہے ہیں۔ شاباش! 15 شعبان کی شب ایک شخص نے دیکھا امام زمانہ کے چہرے پہ غم ہے، سر پہ دستار نہیں ہے، پاؤں میں نالین نہیں ہے، کہا مولا آپ کی ریت خوش ہے، آپ کی آمد کا دن ہے، آپ پہ خوشی کے آثار نہیں۔ مہدی نے کہا جب سے میری دادی کو تماچا مارا گیا میں نے بچے نہیں۔ اجرکم اللہ، اجر ایام فاطمیہ ہے، کوشش کرو گریہ کرو۔ بی بی آج بہت مظلومہ ہے، اللہ میرے والد صاحب کے درجات بلند فرما۔ وہ فرماتے تھے ہر مقتول پر ظلم کرنے والے قاتل کا ہم نام لے سکتے ہیں، لیکن حسین کی ماں تو اتنی مظلوم ہے ہم تیرے قاتل کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ کربلا آج آباد ہے، نجف آج آباد ہے، مشہد آج آباد ہے، جا جنت البقیع میں دیکھ حسین کی ماں کی قبر ویران ہے۔ قبر پہ دن کو پہرے ہیں، رات کو اندھیرا ہے، دور سے اشارہ کیا جاتا جہاں پہ میلہ پتھر پڑا ہے زینب کی اس ماں کی قبر ہے جس کی پسلیاں ٹوٹ گئے۔ اجرکم اللہ، پرسہ امام زمانہ کو دینا، امام کے دربار میں پرسہ ہے، اس بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ایک ایرانی ذاکر تھا، اس نے جنت البقیع میں چیخ مار کے کہا بی بی تیرا ایک بیٹا رضا ایران آیا تھا، دیکھ ہم نے کتنا بڑا حرم بنایا، تو مدینے میں نہ سوتی ایران آ جاتی، ہم بیٹیوں کے زیور بیچ کے تیرا حرم۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، امام زمانہ لعنت کرتے ہیں جو مصائب پہ پردہ ڈالے۔ بابا کی شہادت کے بعد پٹی باندھی ہوئی ہوتی تھی، بی بی پریشان سی اور پرسہ دینے کوئی نہیں آیا۔ ایک دن دروازے پہ کھڑی ہے، باہر سے آواز بلند ہوئی، شاید خیال ہو کہ مجھے پرسہ دینے آئے ہیں۔ آنے والے نے غصتاخانہ انداز میں کہا علی کو گرفتار کرنا ہے، دروازے کو کھول دو۔ بی بی
نے کہا میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں. اس حرام زادے نے کہا پرواہ نہیں. انہوں نے دروازے کو آگ لگائی. ایک طرف جلتا ہوا دروازہ. ماتم کرو تیرے وطن میں ماتم جائے گئے. دعا کرو خدا تجھے بقی میں زہرا کی قبر دکھائے. اس بغیرت نے آگ لگائی. ایک طرف جلتا ہوا دروازہ, پتھروں کی دیوار. اس حرام زادے نے لات ماری دروازے کو. اور جب دروازے کی میغ زہرا کی پسلیوں میں لگی, ابھی بھی طرف کے زمین پر گری. مسافے بندہ نہیں ڈال سکتا. ابھی بھی زمین پر گری. اوپر دروازہ ہے, اوپر سے فوج گزر گئی. میں قربان جاؤں بی بی تیری مصیبتوں میں قربان جاؤں. بے ہوش ہو گئی. سارا دیا گیا. کہا علی کہاں مسلمان گرفتار کر کے لے گئے. علی ولی اللہ پڑھتے اور زہرا کا احسان ہے. اور ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالا. چل نہیں سکتی, تیزی سے چلی. علی مرد بھی ہے, زخمی بھی نہیں ہے, خون جاری ہے. اور ایام میں گریہ کرنا یہ وہی ایام ہے جن دنوں میں نبی کی بیٹی مدینہ میں قتل ہوئی ہے. زخموں کی وجہ سے قتل ہوئی ہے. آگے علی کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا اور محافظہ ولایت تھی. اس حرام زادے نے تماچا مارا. بی بی کا ہاتھ نہیں چھوٹا. اس نے نیام سے تلوار نکالی. جہاں محمد پوسے دیتا تھا اس بے غیرت نے ماتم کرو تیرے مذہب میں ماتم جائے گا. اور زہرا کو اتنا مارا پھر اس ہاتھ سے قبر تک بی بی تسبیح نہیں پڑھ سکی. اجرکم اللہ. ایک اور مصیبت پڑھتا ہوں. ایران کے مجتہد نے جملہ کہا بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. ایک مجلس کے بعد ایک ڈاکٹر تھا ہڈی کا. وہ 1 گھنٹہ روتا رہا. کہا کیوں روتے ہو؟ کہا میں ہڈی کا ڈاکٹر ہوں. جس کی ہڈی ٹوٹ جائے, ہڈی کو ہلایا جائے درد ہوتا ہے. اور جس کی پسلی ٹوٹ جائے